بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کله موږ د ایګو او د کانفیډنس په حواله خبره کوو نو دا ډیره ضروری ده. ایګو څه ده او اعتماد څه دی؟ ایګو د انسان پر شخصیت باندې پر پرسنالټي باندې اثر اچوي او خود اعتمادي څه ده دا د انسان پر ژوند او پر دغه کیسه اثر اچوي. یعنی ایګو څه ده؟ د ایګو او د خود اعتمادي په مابینځ کې څه فرق دی؟ راځئ نن موږ پر AI باندې یو خوبصورته ویډیو جوړه کړې ده چې سکرپټ موږ تیار کړی دی، د یو ملګري تیار کړی دی او ویډیو چې دا هغه موږ د AI په مدد باندې جوړه کړې ده. راځئ دغه موضوع دغه سکالو په ګډه اورو. ایگو کو سمجھیں دوست ہے یا دشمن؟ ایگو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں ایگو ہماری اپنی اہمیت کا احساس ہے. یہ وہ اندر کی آواز ہے جو تسلیم چاہتی ہے، تعریف چاہتی ہے اور اکثر دوسروں کی چمت پر ساہی ہونا چاہتی ہے. جبکہ ایک صحت مند ایگو خود اعتمادی اور دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے. ایک پھولی ہوئی ایگو ہماری ترقی اور بہتری کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے. ایگو کو ایک غبارے کی طرح تصور کریں. تھوڑا سا ہوا اندر اسے شکل دینے اور اوپر اٹھانے میں مدد کرتا ہے، لیکن زیادہ ہوا اور یہ پھول جاتا ہے، نازک ہو جاتا ہے اور آسانی سے پھٹ جاتا ہے. اسی طرح جب ہماری ایگو پھول جاتی ہے تو ہم تنقید کے لیے حد سے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، مشکلوں کے سامنے دفاعی ہو جاتے ہیں اور مشورے کو رد کر دیتے ہیں. یہ پھولی ہوئی ایگو مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتی ہے. ہم باتوں پر چڑھ سکتے ہیں، دوسروں کی کامیابیوں کو کمتر سمجھ سکتے ہیں یا پرفیکٹ دکھنے کی ضرورت میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تصدیق اور کنٹرول کی یہ مستقل ضرورت پریشانی، سٹریس اور آخر میں ناکامی کا باعث بن سکتی ہے. یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایگو بری نہیں ہے، یہ ہماری نفسیاتی کا حصہ ہے اور ایک مقصد پورا کرتی ہے. تاہم ایک جنگلی گھوڑے کی طرح اسے قابو میں کرنا اور ہوش سے چلانا ہوگا، نہ کہ اسے اپنی مرضی سے چلنے دینا اور ہمارے عمل کو بتانا ہوگا. اکثر ایگو اور خود اعتمادی کو ایک ہی سکے کے دو پہلو سمجھا جاتا ہے. تاہم شخصیت کی ترقی کے لیے ان کے الگ الگ فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. خود اعتمادی اندرونی تحفظ اور اپنی ابیلٹیز پر یقین سے پیدا ہوتی ہے، چاہے باہر سے تصدیق ملے یا نہ ملے. یہ اپنی چمت کا ایک خاموش علم ہے، نہ کہ چھتوں سے چلانے کی ضرورت. دوسری طرف ایگو باہر سے تصدیق سے طاقت حاصل کرتی ہے. یہ تعریف، تسلیم اور دوسروں سے مقابلہ کر کے خود کو اچھا محسوس کرنے پر نربھر کرتی ہے. یہ خود اعتمادی کا ایک کمزور اور فنا ہونے والا احساس ہے جو تنقید یا ناکامی سے آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے. دو ایتھلیٹس کا تصور کریں، ایک ایگو سے چل رہا ہے، دوسرا خود اعتمادی سے. ایگو سے چلنے والا ایتھلیٹ صرف جیتنے پر ہی توجہ مرکوز کر سکتا ہے، اپنے مقابلین سے خطرہ محسوس کر سکتا ہے اور جیت حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی ٹیکٹکس کا سہارا لے سکتا ہے. ان کی خود اعتمادی پوری طرح مقابلے کے نتیجے پر نربھر کرتی ہے. دوسری طرف خود اعتماد رکھنے والا ایتھلیٹ ایمانداری اور شرافت سے مقابلہ کرتا ہے. وہ اپنی پرفارمنس پر توجہ دیتے ہیں، مقابلین کو ترقی کے طور پر دیکھتے ہیں اور ناکامیوں کو سیکھنے کے تجربے کے طور پر دیکھتے ہیں. نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو، ان کی خود اعتمادی برقرار رہتی ہے. کنٹرول اور تصدیق کی ایگو کی خواہش ہماری زندگی پر لمبا سایہ ڈال سکتی ہے، ہمیں ایسی راہوں پر لے جا سکتی ہے جو ہمارے بہترین مفاد میں نہیں ہیں. جب ہم اپنے ایگو کو اپنے فیصلوں کو چلانے دیتے ہیں تو ہم اکثر لمبی مدت کی تکمیل کے بجائے شدت کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک ایسی نوکری میں رہ سکتے ہیں جس سے ہم نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری ایگو کی سٹیٹس اور پاور کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، حالانکہ یہ ہمیں کوئی خوشی نہیں دیتی. ہم تنہائی سے بچنے کے لیے تباہ کن رشتے میں مبتلا ہو سکتے ہیں. رد ہونے کے بعد ہماری ایگو کو لگنے والے دھکے سے ڈرتے ہیں. صحیح ہونے کی ایگو کی ضرورت بھی ہماری ترقی اور رشتے میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے. ہم غلطیوں کو ماننے سے انکار کر سکتے ہیں، چاہے یہ ظاہر ہو کہ ہم غلط ہیں، صرف اپنے کمزور خود اعتمادی کی حفاظت کے لیے. اس سے تکرار، رنجش اور سیکھنے اور رابطے کے مواقع سے محرومی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایگو ہمیں حقیقت سے اندھا کر سکتی ہے. خود کو بچانے کی اپنی بیداری کوشش میں یہ حقیقت کہ ہماری سمجھ کو مسخ کر سکتی ہے، ہمیں اپنے ہی چسن پر یقین دلوا سکتی ہے
चाहे वो सबूत या मंतीक के खिलाफ हों। ईगो को काबू करने से पूरी तरह खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके असर से वाकिफ होने और इसके हुक्म से न चलने के बारे में है। ये खुद इतलाक का सफर है और इसके लिए होशमंदाना कोशिश और मशक की जरूरत है। ईगो को काबू करने का एक ताकतवर तरीका फिक्रमंदी है। बिना किसी फैसले के अपने ख्यालों, एहसासात और जिस्मानी संसानियों पर तवज्जो देकर हम ईगो के पैटर्न और रवायत को देखना शुरू कर सकते हैं। ये इदराक हमें अपने ख्यालों और अमल के दरमियान जगह बनाने की इजाजत देता है। हमें ऐसे जवाब चुनने के काबिल बनाता है जो हमारी कदरियत के मुताबिक हों, ना कि हमारी ईगो के मुतलबात के। आइक और मुअस्सर हिकमत अनवात पैदा करना है। अनवात अपने बारे में सोचना नहीं है, बल्कि अपने बारे में कम सोचना है। ये समझना है कि हम कायनात का मरकज नहीं हैं और हर किसी के पास पेश करने के लिए कुछ कीमती है। आखिर में शुक्रगुजार होना ईगो के लिए एक ताकतवर तरीका हो सकता है। जब हम उन चीजों पर तवज्जो देते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, तो ये हमारी तवज्जो उन चीजों से हटा देता है जिनकी हमें कमी है और मौजूदा लम्हे के कनात और शुक्रगुजारी का एहसास पैदा करता है। जैसे जैसे हम अपने ईगो को काबू करना सीखते हैं, हम इम्कानात की एक दुनिया के लिए खुद को खोल देते हैं। हम मुश्किलों के सामने ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, माशवर के लिए ज्यादा खुले हो जाते हैं और अपने और दूसरों के लिए ज्यादा हमदर्द हो जाते हैं। ये आखिर में असली कामयाबी और दायमी तकमील का रास्ता है।